نقشبندیوں کے عظیم آستانے آستانہ عالیہ مہر شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب، آپ سے گزارش کر رہا ہوں قبلہ تشریف لائیے آج کی مبارک بزم میں اور بزرگان نصیب آباد شریف کے سالانہ عرس پر اپنا قیمتی پیغام نشر فرمائیے۔ آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب نصیبی، آپ کے برادران، جتنے بھی علماء کرام، مشائخ عظام آج کی پاکیزہ بابرکت محفل میں آئے، یقیناً یہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ لوگ نصیب آباد آئے اور نصیب آباد کے اولیاء اللہ نے آپ کو نصیب والا بنا دیا۔ وہ کیسے نصیب والا بنایا کہ آپ کے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کی نسبت کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے انمول کر دیا۔ میرے بھائیوں، مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خود کو کسی کامل کے سپرد کر دو۔ آپ کہتے ہیں خود کو کسی کامل ولی کے سپرد کر جاؤ، یعنی کسی کے ساتھ، کسی ولی کامل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو، پھر آگے مزید ولی کامل کی اور بظاہر ولی کامل کا لبادہ اوڑھنے والوں کی نشانی بتا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ظاہراً تو وہ بالکل ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، لباس میں ہر لحاظ سے، جو سچے اللہ کے ولی ہیں اور جو جھوٹے ہیں، جو جعلی ہیں، لیکن اور مثال دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی اور تیل کی، کہ دونوں کا رنگ ایک ہی طرح ہے، لیکن پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور انسان کی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے حقیقی ولی ہوتے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے جاتے ہیں اور اس کی دل کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں بظاہر ولی بنے ہوئے، ان کی مثال تیل کی مانند ہے، جو دکھنے میں پانی کی طرح ہے لیکن آگ کو اور بھڑکا دیتا ہے، انسان کو اور دلدل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو برادران دین و ملت، آج آپ جس ولی کامل پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب کے والد محترم اور ان کے دادا صاحب کہ عرس مبارک میں آئے ہیں، یقیناً آپ لوگ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے مجھ سے قبل اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کا کیا کام ہے، ان کا کام ہے کہ وہ انسان کے ظاہر کو اور باطن کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، جس حال میں بھی رب رکھے، رب کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت صالح موری آپ رحمت اللہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے
اور روز محشر اور قیامت کے متعلق اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے تھے کہ اس روز جو گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، جنہوں نے زندگی غفلت میں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، اس روز ان کو زنجیریوں میں جکڑا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگا، اور اس روز وہ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ بات میں یہاں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہاں بھی اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے، آپ لوگ اس بات کو غور سے سنیں۔ تو اس دوران حضرت صالح کی مجلس سے ایک جوان بچہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اے صالح، کیا واقعی قیامت کے روز ایسا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا اس روز واقعی ہی رسوائی اور ذلت ہوگی گناہگاروں کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں اس سے بھی زیادہ معاملات آگے کی ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ نوجوان زار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہے، اپنا منہ قبلہ رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اے رحمان و رحیم، اے غفور و رحیم، مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پہ۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ اسی دوران وہ بے ہوش ہوتا ہے اور سخت لیل ہو جاتا ہے۔ چند دن بعد اس جوان بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ برادران دین و ملت، ایک شخص سے خواب میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے جوان، بتاؤ کیا معاملات ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت صالح موری کی محفل میں، ان کی محفل میں آنے سے، وہاں دعا کرنے سے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اور میں اب اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں۔ میرے بھائیوں، نصیب آباد آنے والوں، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ آپ جن بزرگوں کی محفل میں آئے ہیں، اگر یہاں سے اپنے دل کو صاف کر کے جائیں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی نسبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ اولیاء اللہ کا جو مشن ہے، نصیب آباد شریف کا، موڑا شریف کا، ہر خانقاہ کا یہ مشن ہے کہ وہ اپنے عقیدت مند کو اطیع اللہ و اطیع رسول کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی، فرما برداری کا پیغام دیتے ہیں۔ برادران دین و ملت، لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ، ان کی محافل پہ آنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، وہاں آپ کو فکر آخرت کا پیغام دیا جاتا ہے، وہاں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی، فرما برداری کا پیغام دیا جاتا ہے، وہاں دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت کا پیغام نہیں دیا جاتا، بلکہ رب کی رضا میں راضی رہنے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی رہنا، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے تصوف کے پہلے حرف تے سے بزرگوں نے مثال دی کہ تے سے مراد توبہ کی ہے۔ جب آپ اولیاء اللہ کی مجلس میں آئیں تو پھر سچی توبہ کر لیں، بظاہر بھی توبہ کر لیں اور باطنی بھی توبہ کر لیں، یعنی پھر آپ
सच्ची तौबा के बाद हर अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर रखें। और फिर सुआद से मुराद सफाई की है। जब तौबा हो गई, जब आपने ज़ाहिरी और बातनी तौबा कर ली, तो फिर अगला अमल सफाई का होता है। फिर अपने दिल को पाक और साफ कर लें। दिल पाक और साफ कैसे होगा? नेकों की मजलिस में आने से, औलिया अल्लाह की सोबत में आने से, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा करने से। और जब आपका कल्ब भी साफ हो जाएगा, तो फिर अगला हर तसव्वुफ का तेज स्वाद के बाद वाव आता है। वाव से मुराद फिर वलायत है। जब इंसान सच्ची तौबा भी कर ले, उसका दिल भी पाक और साफ हो जाए, वो फिर रब की रजा की खातिर अपना वक्त गुजारे, तो फिर वो वलायत के उस मनसब पे पहुंच जाता है। और वलायत के उस मनसब पे पहुंच के फिर वो हर अमल शरीयत के मुताबिक करता है। वो अपनी जिंदगी का मिशन अतीउल्लाह व अतीउ रसूल रख देता है। और आखिरी हर्फ से मुराद उन्होंने ली फे से मुराद फना फिल्लाह और फना फि रसूल का मकाम। फिर उस मुरीद को वो उसकी तौबा के बाद, सफाई के बाद, फिर उसको शेख कामिल फनाफ शेख के मकाम से फनाफ रसूल के मकाम पे ले जाता है। बरादरान दीन व मिल्लत, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारा ताल्लुक उस जमात के साथ है जो अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबा कराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, पंचतन पाक से भी मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले हैं। और हम लोग उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं अगर हम अपनी निस्बत को मजबूत बना देंगे। अल्लाह ने अपने हबीब को वो शान, मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया कि क़यामत तक जो हक पे रहेगा, वो जब जिक्र खुदा करेगा तो उसके साथ जिक्र मुस्तफ़ा करेगा। अल्लाह ने जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा को जोड़ दिया। अब अजान हो या नमाज, चाहे कुरान पढ़े या कलमा शहादत, जहां जिक्र खुदा होगा वहां जिक्र मुस्तफ़ा भी होगा। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह के मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। खिरक ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं एक बार फिर पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब नसीबी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके तमाम रुफ़का, आपके भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए और इस ग़ुलामी रसूल और पंचतन पाक की ग़ुलामी के मिशन को इसी तरह से नसीबाबाद की सरजमीन पे जारी और सारी रखें। हर आने वाला फैज़याब हो, उसकी दिल की मुराद पूरी हो।